بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن کی عجیب برکت ہے، اور روزانہ اگر کوئی 18 سلوات پڑھ کے 18 ٹائم سلوات پڑھے اور امام حسن کو ہدیہ کر دے کہ مولا حسن آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کر دے، اس سے بھی راستے کھلتے ہیں، رزق کے دروازے۔ میں صرف رزق کی بات کر رہا اس لیے کہ امام حسن کا رزق کے لیے بہت عجیب چیز ہے۔ 18 سلوات کتنی دیر ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ 18 سلوات پڑھ کے مولا حسن کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو اور بولو مولا یہ ہماری طرف سے۔ تیسری چیز، ہمارے علماء یہ بولتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اپنی دعا میں ایک دعا ایڈ کرنا۔ یہ ایڈ کر کے دیکھو کہ اللہ تم کو کتنا عروج دیتا ہے۔ یہاں پہ پورا بزنس ختم ہو جائے گا، تمہارا بزنس رہے گا۔ کمپنیز میں سب کی جاب ختم ہوگی، تمہاری جاب رہے گی۔ تمہاری جاب کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں۔ اتنا پروٹیکشن ہے امام حسن کا۔ وہی تو میں کہتا یار کہ ہمارے پاس مسئلہ یہ کہ ٹھنڈا پانی سامنے رکھ کے میں پیاسا ہوں، حسن جیسا کریم ہمارے پاس ہے میں پیاسا ہوں، حسن جیسا محافظ ہمارے پاس ہے میں پیاسا ہوں۔ تو مسئلہ یہ تو امام رزق کے لیے بہترین واسطہ امام حسن کا۔ سلوات پڑھو، یہ پڑھو، اور ایک دعا یہ کرنا روز۔ میں بڑا آہستہ بول رہا ہوں، جنت البقیع کی تعمیر کے لیے، جہاں مولا حسن دفن ہے۔ آج حسن کی لحد پہ سایہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے لیے دعا کرو، دیکھو تم کو مولا کیسا عروج، تمہاری زندگیوں میں سایہ آ جائے گا، تمہاری لائف میں شیڈ آ جائے گا۔ بلیسنگ آف امام حسن تمہارے اوپر ایسے آئے گی۔ اگر کوئی امام تمہارا محافظ ہو جائے، تم سے ونڈرز میراکلز ہونے لگے۔ حسن اس پرسنالٹی کا نام ہے، مولا حسن کا وہ کرنا، وہ یہ دعا ضرور کرنا کہ سایہ آ جائیں گے۔ اب ان کی دعا مجلس ختم۔ مولا حسن کے ذریعے یہ دعا ہمارے پاس آئی رزق کے لیے، غور سے سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح اٹھ کے بولنا الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدیہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس۔ عربی میں آپ اردو میں بولو، گجراتی میں بولو، پنجابی میں بولو، انگلش میں بولو، جس جو زبان آپ کی ہے وہ زبان میں بولو۔ اللہ سب لینگویجز کو جانتا ہے، کوئی زبان میں بولو کیا؟ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدیہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس۔ دوستو اب ترجمہ سنو، خوش ہوگے۔ روز صبح اٹھ کے مولا حسن کہتے، مولا علی سے یہ حدیث ہمارے پاس آئی، رسول اللہ کی حدیث مولا علی سے امام حسن کہتے ہیں کہ روز صبح اٹھ کے یہ جملہ اپنی زبان پہ بستر سے اٹھے تو بولو دیکھو رزق کیسے کھلتا۔ کتنے پیارے انداز سے اللہ کا رسول اور امام علی ہم کو بتا رہے۔ مولا حسن بولتے کہ صبح اٹھ کے بولو، اور سے سنو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ کیا بات ہے یار! اگر اللہ بندوں کے ہاتھ میں رزق دے دیتا تو صرف پیسے والے زندہ رہتے، غریب تو یہی مر جاتا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ آپ سوچو کہ رزق کیسا بانٹتا ہے، کیسا رزق بانٹتا ہے، کیسا بانٹتا ہے۔ نبی موسیٰ کا آخری وقت آیا، ملک الموت آئے نبی موسیٰ کے پاس، اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، چھوٹی سی بیٹی تھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہاتھ میں عصا اسٹک لے کے کھڑے ہوئے موسیٰ۔ ملک الموت آ گیا، آگے کہا ہلو ہاؤ آر یو؟ موسیٰ نے کہا بھائی کدھر آ گئے؟ کہا بہت دن ہو گئے، چلے ہیں واپس۔ میں اپنے اسٹائل میں بول رہا، ایسا نہیں بولا، کہا بہت دن ہو گئے چلے۔ اب موسیٰ اتنا بڑا نبی گھبرائے نہیں موت سے، کہا مجھے موت آ رہی ہے۔ بچی کو دیکھا، اپنی بیٹی کو، 6-7 سال کی بچی ہے، سر پہ ہاتھ رکھا، سوچنے لگے، دل میں سوچا کہ یار اب میری موت کے بعد اس کا کیا ہوگا، اس کے رزق کا، اس کا کیا ہوگا۔ خیال ہے، خیال آنا گناہ نہیں ہے۔ جیسی خیال آیا رزق کا کیا ہوگا، فوراً اللہ کی آواز، اس لیے کہ موسیٰ سے ڈائریکٹ اللہ بات کرتا تھا، فوراً آواز آئی کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا میرے ہاتھ میں سٹک ہے، لکڑی ہے۔ کہ سامنے جو چھوٹا سا راک ہے نا پتھر کا، اس پہ مارو۔ موسیٰ نے ایسا مار دیکھی، سوراخ ہو گیا، سوراخ ہوا۔ اللہ نے کہا موسیٰ کیا دیکھ رہے؟ تو کہا نیچے سوراخ ہو گیا۔ جو کہا نیچے چلے جا، نیچے کے کیا دیکھ رہے؟ کہا اندھیرا ہے، کچھ پتھر ہے، پانی ہے۔
اللہ نے کہا اس پتھر پہ مارو پھر اپنے سٹک کو. پھر انہوں نے مارا. قصص الانبیاء کی روایت پڑھا, پھر پھٹا. کہا آپ کیا دیکھ رہے؟ کہا پھر نیچے 20 میٹر کے قریب نیچے ہو گیا. کہا آپ نیچے جاؤ. نیچے گئے. کہا آپ کیا دیکھ رہے؟ تو کہا اندھیرا ہے, تھوڑا سا پانی ہے, تھوڑی سی گھاس ہے. کہا موسیٰ غور سے دیکھو. اب جو غور سے دیکھا موسیٰ نے, اس گھاس 20 میٹر نیچے چھوٹا سا کیڑے ہیں زمین کے, ان کے منہ میں ان کا رزق ہے. آواز آئی موسیٰ ہم ان کا بھی خیال رکھتے, ہم ان کو بھی بھوکا نہیں چھوڑتے, ان کو بھی بھوکا نہیں چھوڑتے. تم نے اپنی بیٹی کے بارے میں تو کہا پروردگار تو ایسا رازق کہ کبھی بھوکا رکھتا ہی نہیں. اس تمہارا اتنا کریم ہے کہ میرا مولا حسن کہتا کہ بچہ ماں کے شکم میں بعد میں آتا, پہلے اس کا رزق پیدا کر دیتا. ایسا بڑا. اس کے لیے بہترین چیز کیا ہے رزق کے لیے؟ فجر کے نماز کے بعد 18 ٹائمز یا وہابو پڑھو. وہابو کے معنی پرووائڈر, پرووائڈر کے معنی وہابو کے. 18 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد وہابو پڑھو. تمہارا رزق کھلتا کیسے؟ اس کے بعد اسی فجر کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب, عجیب نام ہے اللہ کا, میں نے ابھی کسی کو بتایا یہ نام, عجیب نام ہے, یا مسبب الاسباب 30 ٹائمز پڑھو. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا, ویوز بنا. اگر کوئی 30 مرتبہ رات میں اور صبح میں امام حسن کہتے یا مسبب الاسباب پڑھے گا, اللہ اس دیوان میں سے رزق دے گا اسے. وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کا رزق کیسے آئے گا, اس لیے کہ تم اللہ کو بول رہے کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا. آپ سوچیں میری بات. تو یہ وہ چیز ہے امام حسن سے کہ اگر تم اس طرح سے مانگتے رہو نا دوستو, تمہارا رزق کبھی نہیں رکے گا. اور ایک چیز ہے کہ رزق رکے گا نہیں بلکہ بڑھتا جائے گا, برکت ہوتی جائے گی. نیاز نظر سے برکت ہوتی, سلوات سے برکت ہوتی, وہابو پڑھنے سے برکت ہوتی, مسبب الاسباب پڑھنے سے وہ برکت ہوتی, اور آخر میں استغفار کرنے سے برکت ہوتی. وہ کل کی مجلس میں سننا. تو امام حسن کا یہ میسیج تھا, بس آخری ان کی دعا, اس میں مجلس تمام. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس, رزق کے لیے کہا. اب سنو آخری جملے. الحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الخالق الناس. مولانا حسن کہتے کہ صبح اٹھ کے یہ 2 شکر ادا کرنا. کل امام علی, اللہ کے رسول نے کہا تھا امام علی سے کہ پہلا شکر ادا کرنا کہ تو نے مجھے صحیح اٹھا دیا, دوسرا شکر ادا کرنا کہ تم کو امت محمدی میں پیدا کیا, تیسرا شکر امام حسن کہتے ہیں کہ رزق کے لیے مانگو کہ اللہ تو نے میرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا, بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. چوتھا شکر, عجیب شکر ہے دوستو, اگر یہ شکر کوئی کرے اللہ اس کی عزتوں پہ ایسا پردہ ڈال دیتا. کیا ہے یہ شکر؟ کہ اللہ تیرا, غور سے سنو, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا, لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کیا.